مفتی مرتضیٰ قاسمی صاحب کے بیان سننے کے لیے مفتی مرتضیٰ سہارنپوری چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، بزرگوں، بھائی اور بچوں، جمعے کی اس حاضری کے لیے مبارکباد ہے آپ حضرات کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے، کرم ہے کہ اس رب نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ایمان پر چلنے کی، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر، ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے خطبے کے اندر، چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو ہے۔ جو بات میری زبان سے نکلے آپ حضرات سنیں، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کی رہبری کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے قرآن مقدس کا نزول فرمایا اور پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا وہ چادر ہے جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو حیادار بنا کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے ایمان والے کو حیادار کہا. جس مومن کے دل میں حیا نہیں، جس مومن کی زندگی میں حیا نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اس قدر تعلیم دی، اس قدر تعلیم دی کہ حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا. اتنی تعلیم دی ہے. سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی ہے اور وہ غیرت دیکھی ہے جو ایک کنواری لڑکی کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی ہے. اتنی حیا اور اتنی غیرت ہمارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زندگی میں تھی. قرآن مقدس میں فرمایا حدیث پاک میں کہ لا ایمان لمن لا غیر لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر غیرت نہیں. یہ حدیث ہے. جس کے اندر غیرت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن غیور ہوتا ہے، اور غیور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور فحش کاموں سے دور رہتا ہے. مومن غیور ہوتا ہے، اور غیور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور بے غیرتی اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے وہ بچتا ہے اور دور رہتا ہے. اب ہمارے اندر کتنی غیرت ہے، کتنی حیا ہے ہمارے اندر، یہ ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں. قرآن مقدس نے تو مردوں کو الگ الگ تعلیم دی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. تو مومن مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے الگ ایک جگہ تعلیم دی ہے، اور عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. عورت کو کہا قرآن مقدس میں کہ بغیر شرعی عذر کے وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. اگر وہ باہر نکلتی ہے تو شریعت کا پیغام یہ ہے کہ وہ راستے کے بیچ میں نہ چلے بلکہ کنارے پر چلے. اور مزید حدیث کے اندر آیا، کتابوں کے اندر لکھا کہ قرآن کریم حدیث میں لکھا کہ عورت جب چلے کنارے پر تو اس قدر پردے کے اندر ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ جوان عورت جا رہی ہے. یہ ہے پیغام شریعت کا. اور لکھا، مزید لکھا کتابوں کے اندر کہ اگر کسی تقریب میں بھی آنا جانا ہو تو ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو پھیلنے والی ہو. یہ عورت کے لیے سبق ہے. ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو پھیل رہی ہو اور مرد اس کو سونگھ رہے ہوں اور وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو. ایسی خوشبو استعمال کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع کیا. یہاں تک تعلیم ہے. اور حدیث میں آیا کہ عورت کے لیے بہترین خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ زیادہ ہو
اور खुशबू कम हो, खुशबू फैलने वाली ना हो, रंग उसका चाहे कितना फैलने वाला, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करो। और फरमाया बेहया बेपर्दा बाहर निकलने वाली औरत को शरीयत ने इतना सख्ती से मना किया है, इतना सख्ती से मना किया है कि अगर कोई औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शरीयत का पैगाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रुब्बा कासियत आरियतन यौमल क़ियामा के कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस औरत को जो बेपर्दा होकर बाहर निकल रही है नंगा कयामत के दिन खड़ा करेंगे लोगों के सामने। क्यों? इसलिए कि उसने दुनिया में अपने पर्दे की चादर को खुद उतारा है, उसने बेगैरती खुद इख्तियार की है, उसने शर्म और हया का जनाजा खुद निकाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कयामत के दिन लोगों के सामने नंगा खड़ा करेंगे। आज हमारा माशरा, आज हमारा कल्चर, आज हमारे घरों का माहौल, आज हमारी शादियों की तकरीब देख लीजिए किस कदर बेपर्दगी है। शरीयत ने बाल खोलने से मना किया है, लेकिन आज उम्मत की बहन, उम्मत की औरत तकरीब में बाल खोलकर फिर गई और बाप वहीं खड़ा हुआ है, भाई वहीं खड़ा हुआ है, उनकी आंखों से गैरत उठ गई, बाप की आंखों से भी गैरत का जनाजा निकल गया और भाई की आंखों से भी गैरत का जनाजा निकल गया। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ना होती, आज लोगों की शिकायत है कि अल्लाह की रहमतें नहीं आती, अल्लाह की रहमतें नहीं नजर आती। शुक्र करो कि अल्लाह की तरफ से पत्थर नहीं बरसते, शुक्र करो कि अल्लाह की तरफ से पत्थर नहीं बरसते। पहली उम्मतों में शरीयत की एक भी मुखालिफत कर लिया करता था, अल्लाह ने बस्तियों को उलटवा दिया, बस्तियों को उलटवा दिया। किसी शायर ने कहा अगर उनकी रहमत ना होती दरमिया में, अगर उनकी रहमत ना होती दरमिया में आग लग जाती दोनों जहां में। किसी शायर ने कहा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी कहते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ऐ पैगंबर अगर आप उसमें उनमें मौजूद ना होते, अगर आप उनमें मौजूद ना होते हम कभी के उनके ऊपर अजाब उतार देते। ये आपके उनके दरमियान रहने का सदका है जो उनके ऊपर अजाब नहीं हुआ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो अल्लाह की तरफ से पत्थर भी बरस रहे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप हया को अपनाओ, अपनी आंखों में गैरत लाओ। आज जो स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं ये उम्मत की बहन बेटियों की और बच्चों की गैरत को खत्म करने के लिए खोले गए। ये औरत और मर्द नौजवान स्कूलों में, कॉलेजों में जो तालीम पा रहे हैं ये उसके लिए तालीम पा रहे हैं ताकि मर्द की आंखों से भी जनाजा निकल जाए गैरत का और औरत की आंखों से भी जनाजा निकल जाए। ये आपके बच्चों को जज बनाने के लिए नहीं खोले गए हैं। लाखों में एक बनेगा लेकिन गैरत सबकी खत्म हो जाएगी। आज सारे झगड़े, सारे फसाद किसके ऊपर?
جب بے حیائی ختم ہوئی تو اس کی وجہ سے آج شادیوں میں ڈھول ڈماکا ہے. یاد رکھو جن شادیوں میں ڈھول ڈماکا ہوگا 2 گھنٹے کے مزے میں یا 4 گھنٹے کے مزے میں جو بے پردگی اور جو ناچ اور جو ڈانس اور جو گانے بجیں گے اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کے بعد ان کی سوئیاں ان کے بدنوں میں چبھے گی. ان گھروں میں خودکشیاں ہوں گی, ان گھروں میں طلاق کی نوبت آئے گی, ان گھروں میں جھگڑے ہوں گے, ان گھروں میں سکون ختم ہو جائے گا. جن گھروں میں یہ چیز پائی گی, جن شادیوں میں یہ چیز پائی جائے گی ان گھروں میں خودکشیاں ہوں گی. یہ علماء بیان کرتے ہیں. ہماری شریعت میں تو یہ حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ یمن سے عورت چلی نوجوان اور مدینہ آ رہی ہے اکیلی عورت آ رہی ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے, ان کی خلافت کا دور چل رہا ہے. 1 مہینے کا سفر کر کے مدینہ طیبہ آئی. نوجوان عورت مال بھی ساتھ ہے اور اپنی سواری بھی ساتھ میں ہے اور رات میں کہیں قیام بھی کرتی ہوگی. لیکن حال یہ تھا کہ جب مدینہ طیبہ آئی یہ عورت تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس عورت کو بلوایا اور بلا کر کے پوچھا کہ تو اکیلی آ گئی؟ یمن سے مدینہ طیبہ اتنا 1 مہینے کا سفر تو نے طے کیا ہے, نوجوان ہے, مال ہے, تجھے اپنی جوانی کا خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ تجھے اپنے مال کے لٹنے کے خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ اس سے پوچھا. اس نے کہا, اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں اکیلی کیوں آئی ہوں. پھر اس نے بتایا. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو نے اتنے لمبے سفر میں لوگوں کو کیسے پایا, لوگوں کا حال کیا تھا؟ تو اس عورت نے بتایا, امیر المومنین میں نے سارے لوگوں کی نگاہوں کو اور سارے لوگوں کے اخلاق کو, سارے لوگوں کی عادت کو میں نے ایسے پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اللہ اکبر. یہ تھی غیرت, یہ تھی بے حیائی, یہ تھی حیا, اور یہ تھی ان کے اندر شرم, اور یہ تھے اخلاق. آج ہماری اخلاقی توازن بگڑے تو ہماری دماغی توازن بھی بگڑ گئے اور ہمارے دلوں کا حال بھی خراب, ہمارے دلوں کا حال بھی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ انسان کا دل ماچس کی طرح ہے. کس کی طرح؟ ماچس کی طرح. ماچس کے اندر پہلے سے ہی آگ بھری ہوئی ہے, اسے ذرا رگڑ کی ضرورت ہے. آج ہمارے دل بالکل ایسے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر زنا کی ہوس, ہمارے دلوں میں بری نظروں, دوسرے کو انگل ڈالنا کسی ماں بہن کے بیٹی کے اوپر, یہ پہلے سے ہی ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے. ذرا سا موقع ملا فوراً اپنا کام کر جاتا. یہ حالات ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, رحمتیں نہیں آتی. ان حالات میں کبھی رحمتیں نہیں آئیں جو حالات ہمارے گزر گئے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے پیاروں, اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بناؤ, اپنے دلوں کو روشن کرو. یہ چیزیں کب ختم ہوگی آپ کی؟ یہ جو بے حیائی آج ہمارے درمیان میں آئی ہے, یہ آج جو ہمارے کلچر بگڑے ہیں, ماحول بگڑے ہیں. عورت, یہ گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ عورت سے آباد ہوتا ہے گھر, مرد سے آباد نہیں ہوتا گھر. اور عورتوں میں ہمارے ماحول نہیں ہے, عورتوں میں فیشن کا ماحول ہے. کیوں؟ پورے دن وہ یوٹیوب پر اور موبائل پر فیشن والی ہی عورتوں کو دیکھ رہی ہے. بال ایسے کھولنا ہے, اس طرح کے ہمیں کپڑے لانا ہے, اس طرح کے ہمیں زیورات بنانا ہے, اس طرح ہمیں اپنے میک اپ کرانا ہے. پورے دن یہ ماحول ہے. اور اگر یہ ماحول کہیں سدھر سکتا ہے تو تبلیغی جماعت میں ہم لے جاتے نہیں, ہمارا ماحول ہی نہیں.
याद रखो, तबलीगी जमात में अगर आप अपनी बहन, अपनी बेटी और अपनी मां को अगर ले गए, याद रखो औरत के ऊपर इतना असर पड़ता है कि फिर वो अगर तबलीगी जमात में वक्त लगाकर आएगी आपके साथ, तो फिर उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, वो आपसे किताबें मंगवाएगी। और किताबें किस अंदाज की मंगाएगी? दुआओं की किताब लाकर दो जी, तालीम की किताब लाकर दो जी। फिर वो आपसे ये चीजें नहीं मांगेगी कि फैशन के सामान लाकर दो। हमारा माहौल ही नहीं है तबलीगी जमात लग जाए। शादियों में 4-4 दिन लगा देंगे, किसी के यहां जाएंगे, शादी कहीं की और हम अपने घर को, सारे घर को लेकर जाते। तो हम बाहर बैठे हुए, औरतें क्या कर रही है घर में कुछ पता नहीं, बेटियां कहां फिर रही है, बहन कहां फिर रही है, कोई मालूम नहीं। 4-4 दिन लगाकर आ रहे हैं। और अगर कह दिया किसी ने कि जी तबलीगी जमात में मस्तूरात की जमात लेकर निकलना है, ये जी तो माहौल ही नहीं, वक्त ही नहीं, मौका ही नहीं हमारे पास, तो ना हमारे घर वालों के पास मौका है। इसलिए याद रखो, एक तो घरों का माहौल बदलेगा तबलीगी जमात में वक्त लगाने से अपनी बहन बेटियों के साथ। दूसरे, आपके दिलों के अंदर अगर अल्लाह की तरफ से हया आएगी, तो वो आएगी अल्लाह के जिक्र से, दूसरे कुरान की तिलावत से, तीसरे किसी अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से। ये 3 चीजें हैं जो आपके दिल की काया बदल सकती है। उसके अलावा आप कोई नुस्खा नहीं है इसके लिए कि आपके अंदर हया आए। अल्लाह का जिक्र, कुरान करीम की तिलावत। आज हमने कुरान करीम की तिलावत छोड़ दी है, रमजान आता है बस शुरू करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आपसे दरखास्त है, बयान तो बहुत लंबा है लेकिन मुख्तसर ये बात है आपसे, आप अपनी जिंदगी में अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, ईमान का जो हिस्सा है हया, इसको अपनी जिंदगी में लाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी, आप लोगों को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक